اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر ولعنة الدائم ولا اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ یہ مجھے ایک پرچی دی گئی ہے، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اگرچہ میرے کو تو اتنی خاص ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، لیکن اب آئی ہے تو اس لیے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں۔ اب آگے کیوں بلانا چاہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے بہتر، بہرحال آپ لوگ اگر تھوڑا آگے تشریف لیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، خاص طور پہ ان دو جوانوں کی بھی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور بہرحال یہ پروردگار عالم کا ایک کرم ہے، ایک لطف ہے اس اعتبار سے کہ پروردگار عالم انسان کو ان حالات سے گزارتا ہے کہ اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو وہ خدا کو بھلا نہ پائے، وہ خدا کو بھلا نہ پائے، اور اس کو یاد رہے کہ بہرحال ایک سپر پاور، ایک ایسی قدرت موجود ہے کہ آپ کی ہر طرح کی پلاننگ، ہر طرح کے جو بھی انسان زندگی گزارنے کے لیے سوچتا ہے، پلان کرتا ہے، تو ایک سپر پاور تو ہے جو اپنی قدرت کے مظاہر دکھاتی ہے کہ دیکھو تم کچھ چاہتے ہو، اور اگر ہم نے کچھ اور چاہا تو ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے، تمہاری چاہت ہماری چاہت کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتی۔ اسی مفہوم کو اب دیکھیں، میں نے آپ کو 1 منٹ میں، 1.5 منٹ میں، 2 منٹ میں یہ بات بیان کی، لیکن میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک انتہائی مختصر سے جملے کے ذریعے اسی بات کو انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا بفسخ العزائم، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ آدھی لائن کا جملہ
لیکن یہ آدھی لائن کا جملہ وہی ساری باتیں بیان کر رہا ہے جو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں پیش کی، کہ ہم اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے یہ پہچانتے ہیں کہ ان ارادوں کے اوپر بھی کوئی حاکم موجود ہے۔ تو بہرحال ایصال ثواب کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، اور باقی آپ کی زحمت انشاءاللہ تمام جلدی کر دوں گا۔ دیکھیں، پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں خلق کیا ہے اور بھیجا ہے، اور بھیجنے کا ایک فلسفہ ہے، اور بھیجنے کا فلسفہ خود قرآن نے بھی بیان کیا اور روایتوں میں بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، پلس یہ کہ جو واقعات اور حالات جو مختلف علماء اور عرفاء کے بیان کیے جاتے ہیں ان میں بھی اس قسم کی ساری باتیں موجود ہیں۔ یعنی جو میسیج ہے آج کی مجلس کا وہ سب کے لیے پہلے سے ہی معلوم ہے، کیونکہ اس مجلس میں یہی باتیں ہونی ہیں، ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو اس میں اور کیا قصے کہانی سنائی جائیں گے آپ کو، تاریخ تو نہیں پڑھ کے سنائی جائے گی آپ کو۔ تو جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، ہو سکتا ہے بعض اوقات الفاظ دوسرے ہوں، ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی روایت دوسری آ جائے، لیکن جس کو کہتے ہیں نا سینٹرل آئیڈیا، وہ تو سب کو معلوم ہی ہے۔ لہذا میں اس سے ہٹوں گا بھی نہیں اور نہ چاہوں گا ہٹنا، اس لیے کہ اس قسم کی مجلسوں میں عام طور پہ لوگوں کا بھی انداز، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا باتیں انہیں تو ذہن بنا کر آتے ہیں کہ ہم نے کیا سننے جا رہے ہیں، تو اس لیے نسبتاً بات کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے اس دنیا میں، اور خلقت کی وجہ جو ہے وہ آزمائش قرار دی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ، سورہ مبارکہ ملک کے شروع میں پروردگار عالم نے موت اور حیات کی خلقت کا تذکرہ کیا۔ خلق الموت والحیات، یہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا، اور موت اور حیات دونوں کو خلق اس لیے کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اس آیت کے ضمن میں شاید 1000 مرتبہ یہ جملہ آپ سن چکے ہوں گے کہ پروردگار عالم کے نزدیک معیار اچھا عمل ہے، زیادہ عمل نہیں ہے۔ خدا کو زیادتی نہیں چاہیے ہمارے اعمال کی، کثرت نہیں چاہیے، نہیں کہا کہ ایکم اکثر عملا، تم میں سب سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، زیادتی کی بات خدا نے نہیں کی ہے، بلکہ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کون کرتے، کوالٹی، کوانٹٹی کی طرف خدا نہیں گیا، خدا آپ کے عمل کی کوالٹی کی طرف گیا ہے۔ اور اگر عمل میں کوالٹی آ جائے، اگر عمل میں کوالٹی آ جائے تو آپ کی ایک ضربت ہوگی وہ عبادت ثقلین سے آگے چلی جائے گی۔ اگر عمل میں کوالٹی آ جائے تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے بہتر، اس سے بھی افضل۔ ابھی تو صرف علی کی ایک ضربت کا مقابلہ ثقلین کی عبادت نے نہ کر پائے تو پورے علی کا مقابلہ ثقلین کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی سوچنے کی بات نہیں ہے کہ جس بندے کی ایک ضربت اگر آپ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں ثقلین، ثقلین یعنی جن و انس، تمام جن و تمام انس۔ اچھا جن تو جن ہے، ابھی ان کو تو ہمارا اتنا انٹریکشن نہیں ہے جنوں کے ساتھ کہ ادھر کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا نہیں ہوتا، بس اتنا ہی کافی ہے کہ تمام جن۔ لیکن انسانوں کے ساتھ تو انٹریکشن ہے نا۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ انسانیت کی تاریخ اس دنیا میں آدم سے شروع ہوئی اور اب تک چل رہی ہے، آدم سے شروع ہوئی اور اب تک چل رہی ہے۔ تو جب خدا کے رسول نے یہ جملہ کہا کہ تمام جن و انس، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آدم سے شروع کریں انسانوں کا سلسلہ اور تا قیامت تک آپ لے جائیں انسانوں کے سلسلے میں جتنے بھی انسان اس سلسلہ انسانیت میں آئیں گے یا آ چکے ہیں، ان سب کی عبادتوں سے افضل ہے علی کی ایک ضربت۔ اور ان تمام انسانوں میں آدم جو ابو البشر ہیں وہ بھی شامل ہیں، نوح، موسیٰ، عیسیٰ،
یعنی تمام اولو العزم انبیاء بھی شامل ہیں. یعنی اس حدیث کے ہوتے ہوئے جس کو شیعہ علماء نے تو نقل کیا ہی کیا ہے, اہل سنت علماء نے بھی نقل کیا ہے, اس حدیث کے ہوتے ہوئے اگر انسان اس بات میں پڑھے کہ علی انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں تو تعجب کی بات ہے. یعنی اس حدیث کے ہوتے ہوئے تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف یہی ایک حدیث کافی ہے علی کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کہ علی تمام بشریت سے افضل ہے. لہٰذا کوالٹی لے کر آئیں اپنے اعمال میں. عمل خدائی ہونا چاہیے, عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. دیکھیں بالآخر یہ ممبر, جہاں اس ممبر سے فضائل بیان کیے جاتے ہیں, جہاں اس ممبر سے مصائب اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں, وہاں بہرحال اس ممبر سے کچھ ایسی حقیقتیں بھی بیان ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے کہ جو بہرحال ہمیں شاید, دیکھیں وہی والی بات ہے, مجھے نہیں معلوم کوئی ایک بندہ بھی کسی ایک بات سے وہ تھوڑا سا جس کو کہے نا اس کا کندھا ہل جائے تو کس کا ہلنا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہلتا بھی ہے یا نہیں بھی ہلتا یہ بھی نہیں معلوم, لیکن ایک چانس تو ہوتا ہے شاید کسی کی کوئی بات سمجھ میں آ جائے. لہذا ہم مشکل اس وقت زمانے کی یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ کوالٹی بالکل ہی کھو دیے ہم نے اپنے اعمال کی. ہمارے اعمال چلے گئے ہیں دیکھا دیکھی کے اوپر, ہمارے اعمال چلے گئے ہیں نام اور شہرت کے اوپر. ایک مطمئن رہیں, ایک عارف کا جملہ نقل کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں کہ وہ ایک درس کے لیے جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا مجمع بہت زیادہ تھا. میں بہت شارٹ کر کے, قصہ لمبا ہے, میں شارٹ کر کے آپ کو صرف وہ اس جملے کی, کیونکہ اہم جملہ ہے, وہ آپ کی خدمت میں صرف کوٹ کرنا چاہتا ہوں. عارف آدمی ہیں, کہتے ہیں جب وہ درس کے لیے پہنچے تو دیکھا رش بہت زیادہ تھا. رش دیکھ کے ان کے دل میں آیا اتنا رش میرے درس میں, وہیں سے واپس چلے گئے. جب ان کے قریبی شاگردوں نے جا کے ان کو پوچھا کہ آقا کیا ہوا, کوئی غلطی کوئی خطا, آپ آئے اور وہیں سے آپ واپس چلے گئے, آپ تو اندر بھی نہیں آئے اور پھر آپ نے بالکل ہی اس درس کو بند کر دیا. کہا اس لیے کہ میں نے جب وہ قریب پہنچا تو رش دیکھ کے میرے دل میں صرف یہ خیال آیا, دل میں خیال آیا کہ اتنا رش میرے درس میں, بس یہ خیال آنا تھا. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں یہ درس خدا کے لیے نہیں لوگوں کے لیے دے رہا ہوں, اور ایسے درس کا جو خدا کی خاطر نہ ہو صرف لوگوں کی خاطر ہو, اس درس کا ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے. لہٰذا اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں. آپ مجلس کرنا چاہتے ہیں, کریں مجلس. مجلس میں آپ کا ٹارگٹ کون ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک فرش عزا بچھائیں, اس پر بی بی آئیں, یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ فرش عزا بچھائیں, بی بی آئیں نہ آئیں, دنیا جہان کا فرد آ جائے, فلاں سیٹھ آ جائے, فلاں بندہ آ جائے, فلاں بندہ آ جائے, فلاں آ جائیں, فلاں آ جائیں, بی بی آئیں نہ آئیں ان کی مرضی ہے بھائی. کم سے کم مومنین کا یہ سوچ ہوتی نہیں ہے. جتنا میں انٹریکشن ہے میرا مومنین سے, ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ پہلے بی بی آئیں, کوئی آئے یا نہ آئے لیکن بی بی ضرور آئیں. تو کم سے کم پھر ہم اپنی مجلسوں کو بی بی کے قابل تو بنائیں. ہمیں اپنی مجلسوں کو ایسا تو بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کہ بی بی واقعی آ سکیں. بھائی آپ ایک اہتمام کرتے ہیں, مثلا فرش عزا بچتا ہے نا, محرم آنے کے ایام ہوتے ہیں, آپ اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ اہتمام بتاتا ہے کہ آپ سیریس ہیں اس چیز کے اوپر کہ کوئی متبرک ہستیاں, شہزادی بی بی آئمہ یہ تشریف لائیں ان مجلسوں میں. آپ کے اہتمام سے اندازہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم گھروں کی مجلسیں کرتے ہیں تو اہتمام ہمارا دوسرے انداز کا ہوتا ہے. بہرحال میں اس سے زیادہ عرض نہیں کروں گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کوالٹی ورک کریں, کوانٹٹی کے پیچھے نہ جائیں. معیار خدا کی نگاہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ایک جملہ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں. میرے مولا فرماتے ہیں کہ وہ عمل کیسے کم ہو سکتا ہے کہ جس کو خدا قبول کر لے. جس عمل کے اوپر خدا کی سٹیمپ لگ جائے قبولیت کی,
وہ چاہے آپ نے ایک درود بھیجا ہو، ایک درود، ہمیں تو لگتا ہے یہ ایک درود اتنا بڑا عمل نہیں ہے، لیکن اگر یہی قبول ہو گیا ہم سے تو یہ ایک درود آپ کی کشتی کو پار لگانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے آپ کو 100 سال نمازیں پڑھنے کی، 100 سال روزے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک درود بھی آپ کو پار لگا سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے عمل میں کوشش کریں کہ خلوص کو بڑھائیں ہم لوگ، لوگوں کی دیکھا دیکھی، اس نے کیا نیاز کی تھی تو میں نے کیا کرنی ہے، اس کے گھر میں کتنے لوگ آئے تھے تو میں اتنے لوگوں کو بلانے کے لیے اب کس کو کیسے ذاکر کو لے کر آؤں، اب پھر ہم دیکھیں جب آپ کوانٹٹی کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کی کوالٹی آٹومیٹکلی نیچے آ جاتی ہے۔ یہ تو ایک یونیورسل فیکٹ ہے، اس کا میں کیا آپ کو سمجھاؤں اس جملے کو، مگر یہ جملہ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جس شہر میں ہم رہتے ہیں کہ جہاں پر جیسی چیزوں کا حجم بڑھتا ہے تو وہاں پر کوالٹی بالکل نیچے آ جاتی ہے، اور یہ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ آپ اپنی کوالٹی کے اوپر توجہ دیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، خلوص کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں اتنا کریں، کوئی آئے نہ آئے مطمئن رہیں، اس بات پہ خوش رہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم آئیں گے وہ ضرور آئیں گے۔ انسان اللہ ماشاءاللہ۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ اشعار ہیں جو منسوب ہیں امیر المومنین کی طرف، یعنی یہ واقعاً قابل غور بھی ہے اور انسان کے ایمان میں اضافے کے لیے بھی بہت اچھا واقعہ ہے۔ بہرحال میرے مولا کا ذکر ہے۔ ایک راوی ہیں حارث آور، یمنی قبیلہ تھا ہمدان، اس قبیلے سے تعلق ہے، لہذا حارث آور ہمدانی کہلاتے ہیں۔ بعد میں جب کوفہ آباد ہوا تو یہ قبیلہ یہاں پر شفٹ ہو گیا تو کوفی بھی کہلاتے ہیں، اور مولا کے شدید محبت رکھنے والے مولا کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں۔ اور جب ظاہری خلافت کا موقع آیا تو مدینے میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے یہی شخص تھے امیر المومنین کی، وہ ظاہری خلافت کے اعتبار سے۔ یہ ایک دن عراق کا ایک علاقہ ہے ہیرا کے علاقے سے گزر رہے تھے امیر المومنین کے ساتھ یہ حارث، تو وہ عیسائیوں کا جو عبادت گاہ ہوتی ہے اس میں ایک گھنٹہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس روایت کے مطابق وہ جس طرح ہمارے ہاں اذان دی جاتی ہے نا لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے، تو وہ گھنٹہ بجاتے ہیں یعنی یہ گویا سگنل ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے جمع ہو جاؤ۔ تو ہماری اذان اور ان کا وہ گھنٹہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں، لوگوں کو الرٹ کرتے ہیں کہ وقت عبادت آ گیا ہے، آپ لوگ آ جاؤ، بلاتے ہیں حی علی خیر العمل، درست، یہ ان کا حی علی خیر العمل ہے۔ تو امیر المومنین کے ساتھ یہ صحابی گزر رہا تھا، تو وہاں پر وہ جو چرچ والا پادری ہے یا جو بھی بندہ تھا وہ گھنٹہ بجا رہا تھا۔ جب یہ گھنٹہ بجا تو گھنٹے سے آواز نکلتی ہے۔ امیر المومنین نے حارث سے پوچھا، اے حارث جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے گھنٹہ؟ سننے والا قصہ یہ کہا، حارث جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے گھنٹہ؟ حارث نے کہا کہ اللہ کا رسول اور رسول کا چچا زاد بھائی بہتر سمجھتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، آپ ہی بتائیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہاں پر مولا نے اس ناقوس، وہ گھنٹے کو کہتے ہیں ناقوس، اس ناقوس کی صدا کو الفاظ دیے ہیں۔ مولا نے اس گھنٹے کی جو ٹنٹن ہے اس ٹنٹن کو الفاظ دیے ہیں کہ یہ کیا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کا پہلا جملہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک آیت کا ریفرنس، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 44ویں آیت کے درمیان کا حصہ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن
ما تفقہون، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خدا کی تسبیح کرتی ہو، ولیکن لا تفقہون، مگر تم نہیں سمجھتے۔ ہر چیز، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر یہ کہ ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھتے۔ بس اس آیت کو ذہن میں رکھیں، اور اس کا پہلا جملہ جو مولا نے اس ناقوس کی عکاسی کی ہے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، مولا کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ حقا حقا صدقا صدقا۔ اب سمجھ میں آئی آیت؟ یہ ناقوس بھی جب شروع کر رہا ہے تو حمد الہی سے شروع کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا صدقا صدقا، کوئی خدا نہیں ہے لائق عبادت سوائے تیرے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ پھر دوسرا جملہ ان الدنیا قد غرتنا واشتغلتنا واستہوتنا، دنیا، ان الدنیا قد غرتنا، اس دنیا نے ہمیں دھوکہ دیا، ان الدنیا قد غرتنا، اس دنیا نے ہمیں دھوکہ دیا، واشتغلتنا، ہمیں اپنے اندر مشغول کر دیا، واستہوتنا، اور ہماری عقلوں کو اور ہمارے نفسوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، ناقوس بول رہا ہے وہ، یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، دنیا نے ہمیں اپنے اندر مشغول کر لیا ہے اور ہمارے دلوں کو لبھا لیا ہے اور ہم دنیا کے بندے ہو گئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں یہ ناقوس، پھر مولا کہتے ہیں یبن دنیا مہلن مہلا یبن دنیا دقن دقا، اے دنیا کے فرزندو آرام سے، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، آرام سے، یبن دنیا دقن دقا، اور اے فرزندان دنیا اپنے کاموں میں دقت کرو، اپنے کاموں میں دقت کرو، یعنی سرسری نگاہوں سے نہ دیکھو اپنے امور کو، گہری نگاہوں سے دیکھو، اپنی نگاہوں کو تیز کرو۔ مومن کی ایک خصوصیت بیان کی ہے مولا کے کلام میں کہ مومن فتین ہوتا ہے۔ فتین کا مطلب کیا ہے؟ زیرک، تیز ہوش۔ تو اپنے امور میں دنیا سے دھوکہ نہ کھا لینا، لہذا دقیق بنو۔ پھر مولا کہتے ہیں یہ ناقوس کہہ رہا ہے کہ یبن دنیا جمع تفن دنیا کرنن کرنا، اے فرزند دنیا جمع اپنے نیک اعمال کو جمع کرو۔ کیوں جمع کرو نیک اعمال کو؟ اس لیے کہ یہ دنیا صدی بصدی فنائی کی طرف جا رہی ہے، ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، یہ فنا ہو جائے گی دنیا۔ تو فنا ہونے کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے وہ کیا چیز ہے؟ نیک اعمال۔ لہذا یہ کہہ رہا ہے کہ یبن دنیا جمع اپنے نیک اعمال کو جمع کرو، اس لیے کہ تفن دنیا کرنن کرنا، یہ دنیا آہستہ آہستہ فنا ہو رہی ہے۔ ما من یوم یمضی عنا الا اوہا رکنا منا، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو ہم پر گزرے مگر یہ کہ ہمارے ارکان اور ہمارے بدن کو آہستہ آہستہ کمزور کر رہی ہے۔ ہر دن جو گزرتا ہے آپ کی جسمانی طاقتیں کمزوری کی طرف جا رہی ہیں۔ جتنا جتنا آپ کی عمر بڑھتی ہے ہم تو خوش ہوتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، یہ 50ویں، یہ 60ویں، یہ 70ویں، لیکن یہ ہیپی برتھ ڈے کی بجائے اب کچھ اور منانے کے دن ہیں، کچھ اور سوچنے کے دن ہیں۔ یہ اب خوشی کے موقع ختم ہو گئے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم 1 سال اور اپنی قبر سے قریب ہو گئے، یہ کوئی بھی نہیں سوچتا۔ وہ ہیپی برتھ ڈے میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ یہ کسی کے ذہن میں نہیں آتا کہ ہم 365 قدم اور اپنی قبر سے قریب ہو گئے۔ 365 دن ہے نا، تو 365 قدم ہم اور اپنی قبر سے قریب ہو گئے۔ بھاگتے تو ہیں، وہ جو میں نے شروع میں ابھی آیت پڑھی اس کا بھی عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ قد زینا دارن طبقہ وستتوتنا دارن تفنی، ہم نے اس گھر کو کہ جو باقی رہنے والا ہے اس کو تو فوت کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو بھلا دیا، اور اس گھر کو اپنا وطن بنا لیا کہ جس نے فنا ہو جانا ہے۔ جس گھر کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، دیکھیں یہ جملہ تو کوئی نیا جملہ نہیں ہے، یہ ہماری ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ ڈیسٹینیشن کیا آپ کی؟
قیامت اور آخرت، یہاں سے گزر کر آپ نے آباد کرنا ہے آخرت کو. تو یہ تو صرف آپ کی گزرگاہ ہے، گزرگاہ ہے یہ. اس گزرگاہ سے گزرنے کے بعد ایٹ دا اینڈ آپ کو وہاں آباد کرنا ہے. تو جہاں آباد کرنا چاہیے اس کو ہم نے ویران کر دیا، اور جس کو ویران بھی رہے تو مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم نے اتنا آباد کر دیا کہ اتنے بڑے بڑے گھر کھڑے کر دیے، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، اتنے بڑے بڑے گھر. دیکھیں اب خدا نے تو انسان کو عقل دی ہے، لیکن اگر یہ انسان، حضرت انسان خود ہی اپنی عقل استعمال نہ کرتے، اس میں خدا کا کیا قصور ہے کوئی قصور خدا کا؟ ہاں، خدا نے عقل نہ دی ہوتی، شعور نہ دیا ہوتا، سوچنے اور سمجھنے کی اور پلس اور مائنس کرنے کی صلاحیت نہ دی ہوتی، اور پھر ایسی سچویشن میں ہم لوگ مبتلا ہو جاتے، تو پھر ہم قصوروار نہیں تھے. اور یہ مطمئن ہے کہ جہاں پر ہم قصوروار نہیں ہوں گے پروردگار عالم ہمیں مواخذہ بھی نہیں کرے گا. اتنا عادل ہے وہ خدا ہمارا کہ جہاں پر قصور ہمارا نہ ہو وہاں پر وہ ہمیں جلائے گا بھی نہیں، جہنم میں بھی نہیں ڈالے گا. لیکن جب خدا نے سارے وسائل فراہم کر دیا آپ کے دنیا کو سمجھنے کے لیے اور دنیا کے ذریعے آخرت کو آباد کرنے کے لیے، جب خدا نے آپ کو سارے وسائل دے دیے، اب اگر آپ کریں گے تو کون فائدہ اٹھائے گا؟ آپ. اور نہیں کریں گے تو نقصان کون اٹھائے گا؟ وہ بھی آپ. تو اب کون، اب اپنی عقل کو جس طرح ہم دنیا میں لگاتے ہیں، یار اس کاروبار میں لگائیں تو اتنا پروفٹ ہے، لیکن اس میں لگائیں تو لوگ بینکنگ کے مسائل پوچھتے ہیں نا، اگر فلانے بینک میں اتنا پروفٹ ملتا ہے تو اس میں رکھ سکتے ہیں، اور اس میں اتنا ملتا ہے تو اس میں رکھ سکتے ہیں. یعنی آپ 1% اور 2% کے اوپر حساب کر رہے ہوتے ہیں. دنیاوی امور میں 1% اور 2% پروفٹ کے اوپر آپ کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آخرت کے لیے ہم اتنے معصوم بھولے بن جاتے ہیں کہ جیسے اللہ نے عقل آخرت کے لیے تو دی نہیں، صرف دنیا ہی کے لیے دی تھی. نہ کریں یہ کام، اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. عزیزان محترم، یہ نقصان بھی پلٹے گا آپ کی طرف. اگر فائدہ آپ کی طرف پلٹے گا تو نقصان بھی پلٹے گا آپ کی طرف. لہٰذا ہم نے اس گھر کو تو بھلا دیا، ہم نے اس گھر کو ضائع کر دیا، بھلا دیا کہ جس نے باقی رہنا ہے، اور وہ جس نے جو ٹیمپریری ہے اس کو ہم نے آباد کر دیا. لیکن اب یہ دیکھیں جملہ تو مولا کا ہے اس روایت کے مطابق، اور ہے بھی فیکٹ، ٹرو فیکٹ ہے یہ. آپ غور کریں، مولا کہتے کیا ہیں؟ احساس کب ہوگا انسان کو اس بات کا کہ ہمیں جہاں جو کام کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا، اور جہاں کے لیے کرنا چاہیے تھا وہاں کے لیے نہیں کیا، جہاں کے لیے نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں کے لیے تو بہت کیا. اس بات کا احساس کب ہوگا انسان کو؟ کوئی موقع تو ایسا آنا چاہیے نا جب انسان کو احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. مولا کہتے ہیں کہ لسنا ندری ما فرتنا، نہیں معلوم ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھویا ہے فیہا اس دنیا میں، الا لو قد متنا، مگر یہ کہ جب ہماری موت آئے گی، جب فرشتہ اجل ہمارے سرانے کھڑا ہوگا، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کھو دی دنیا، جس کو ہم نے کمانے کے لیے قرار دیا گیا تھا اس کو ہم نے کھو دیا. یہ مولا کا جملہ. اچھا، اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ اگلے دن میرا گزر ہوا اسی چرچ سے، عبادت گاہ سے، تو نہیں، اس سے پہلے مولا سے پوچھتا ہے کہ مولا کیا یہ عیسائی اس بات کو سمجھتے ہیں جو آپ نے بیان کیا ہے؟ کہا اگر سمجھتے ہوتے تو کبھی عیسیٰ کی عبادت نہ کرتے. اگر سمجھتے ہوتے تو کبھی عیسیٰ کی عبادت نہ کرتے. اب عیسیٰ کی عبادت کی بات آئی ہے، آپ لوگ تھوڑے سے پریشان نظر آ رہے ہیں، تو میں تھوڑا آپ کو جگانے کے لیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں. یقیناً مولا کا تذکرہ تو سنی ہوئی ہوگی آپ نے حدیث. کہنے والا کون ہے؟ ختمی مرتبت، وہ کہ جس کو عرب بھی صادق اور امین مانتے تھے، جن کی سچائی میں عربوں کو بھی شک نہیں تھا. نبی نہیں مانا لیکن سچا اور امانت دار ضرور مانا. ایسا انسان وہ یہ کہتا ہے کہ یا علی، عبادت عیسیٰ کو ذہن میں رکھے گا، یا علی اگر مجھے تیرے بارے میں
وہی خوف نہ ہوتا کہ جو عیسیٰ کی امت نے عیسیٰ کے ساتھ کیا تو میں تیری وہ فضیلتیں بیان کرتا کہ لوگ تیرے پیروں کی مٹی کو تبرک کے طور پہ اٹھاتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب تھوڑا سا حدیث پہ غور کریں کہ اے علی، اگر مجھے وہ خوف نہ ہوتا کہ جو عیسیٰ کی امت نے عیسیٰ کے ساتھ کیا ہے تو میں تیرے وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ تیرے پیروں کی مٹی کو تبرک کے لیے اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا نے بھی ہاتھ ہلکا رکھا، رسول خدا نے بھی علی کے ویسے فضائل بیان ہی نہیں کیے کہ جن میں یہ خدشہ ہو۔ ابھی بیان نہیں ہوئے تب بھی حال یہ ہے کہ ایک قوم ایسی پیدا ہو گئی جس نے علی کو خدا بنا دیا۔ ابھی بیان نہیں ہوا تو علی خدائی تک پہنچ گیا، اور اگر بیان ہو جاتا تو پوری دنیا علی کو خدا مانتی۔ اب یہ اور بات ہے کہ علی اپنے خدا ہونے پہ راضی نہیں ہے، علی اپنے خدا ہونے پہ راضی نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کون کون اور کس کس نظریے کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ بات کم سے کم پوری ہو، کسی بات سے کوئی خدشہ نہ رہ جائے۔ مفاتیح الجنان ہر گھر میں موجود ہے، قرآن کے بعد شاید نہج البلاغہ سے بھی زیادہ گھروں میں ہونے والی کتاب وہ مفاتیح الجنان ہے۔ اس میں ظاہر ہے جو مولا کی زیارت والا جو چیپٹر ہے اس کے آخر میں کہیں ایک شعر لکھا ہے کہ جس کو مولا کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ اس شعر سے جو مولا ہی کا کلام ہے دلیل بنا رہا ہوں اس بات کی کہ مولا خدا ہونے پہ راضی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا مولا خود یہ کہتا ہے کفا بی عزن ان اکونا عبدن لک، میری عزت و شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ بس یہ سوچیں کہ جس خدا کا بندہ اس قابل ہو کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو خدائی کا شبہ ہو جائے تو وہ خدا کیسا ہوگا؟ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بندے کو خدا بنا دیتے ہیں، بندے کو خدا کو پہچاننے کا وسیلہ نہیں بناتے، جبکہ ہم لوگ قائل ہیں وسیلے کے۔ ہم لوگ تو وسیلے والے ہیں نا، ہم تو وسیلے کو بدعت نہیں مانتے۔ تو بجائے اس کے کہ علی کو ہم بندے کو خدا بنائیں، علی کے کمالات دیکھ کر یہ سوچیں کہ جب بندہ اس کمال کا ہوگا تو وہ خالق کس کمال کا ہوگا؟ جب بندہ اس کمال کا ہوگا کہ جس بندے کا علم لو تو کوئی ٹک نہ سکے، یعنی دنیا میں آپ چیلنج کر دیں، کوئی کسی گھنٹے کی آواز کی نکاسی کر دے، یہ علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ علی یا اولاد علی جو معصومین ہیں یہ کر سکتے ہیں تو صرف یہی ہستیاں کر سکتی ہیں، اس لیے کہ ان کا علم ادھر سے آتا ہے، یہ لوگوں سے علم نہیں سیکھتے، یہ لوگ یہ لوگوں سے علم نہیں سیکھتے۔ اگر یہ بھی لوگوں سے علم سیکھنے والے ہوتے نا تو جس طرح دوسروں نے لولا لولا کہا ہے نا یہ بھی 10 جگہ پہ کہہ چکے ہوتے، جس طرح دوسروں نے یہ جملے، یہ ان کا کہنا اور ان کا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علم لدنی کے مالک ہیں، یہ خدا سے علم لے کر آتے ہیں، یہ دنیاوی درسگاہوں میں کسی سے علم نہیں سیکھتے۔ اس کے بعد یہ حارث کہتا ہے کہ اگلے دن میرا گزر ہوا، وہ گھنٹہ جہاں بج رہا تھا اسی جگہ سے میرا گزر ہوا، تو اس دیرانی سے میں نے وہ جو اس عبادت گاہ میں رہنے والا تھا جو گھنٹہ بجاتا تھا اس سے میں نے پوچھا تم یہ بتاؤ تم جو یہ گھنٹہ بجاتے ہو تمہیں معلوم ہے یہ کہ کہتا کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا تم بجاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہتا کیا ہے، تم بجاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہتا کیا ہے۔
وہ بجاتا گیا، یہ بتاتا گیا۔ جب بات پوری ہو گئی تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اس عیسائی نے کہا یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ کہا وہ جو کل میرے ساتھ یہاں آیا تھا اس نے مجھے بتایا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ یہ کوئی اس نے جو بتایا تو کہاں سے بتایا؟ کہا اس نے اپنے رسول سے لے کر بتایا۔ کہا یہ بتاؤ اس کا اور تمہارے رسول کا کوئی آپس کا رشتہ ہے؟ کہا ان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ وہیں پر ایمان لے آیا، وہیں پر ایمان لے آیا، یہ کہتے ہوئے ایمان لے آیا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو اس گھنٹے کی تفسیر کرے گا وہ نبی برحق ہوگا۔ یہ ہے علی بن ابی طالب۔ لوگ اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور دیکھیں میں کئی جگہ یہ بات کہہ چکا ہوں، اصل میں بہت ساری چیزیں میرے اس میں نہیں تھی، پلاننگ میں نہیں تھی، ان پلانڈ آپ کے ذوق کو دیکھ کر کچھ باتیں آ گئی، لیکن میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں۔ میں بچے بھی کچھ ہیں چھوٹے موٹے، تو میں ایک مثال، چھوٹی سی مثال آپ کو دوں۔ دیکھیں ایک پہلوان جو اکھاڑے میں پہلوانی کرنے والا پہلوان ہو، اب دیکھیں آج کل تو ماشاءاللہ ریسلنگ اتنی فری سٹائل ہو گئی اور پتہ نہیں کون کون آگے، مجھے تو نام بھی نہیں پتا اور میں دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ مجھے بس وہ بچپن سے جو سنے ہوئے دو چار نام ہے نا، وہ بھولو پہلوان وغیرہ، وہ وہی ذہن میں ہے میرے، میں اسی کی مثال بتاتا ہوں ہر دفعہ، وہ وہی آپ بھی سمجھ لیں، پاکستان کا بہرحال نامی گرامی پہلوان تھا بھولو پہلوان، درست؟ حال آپ اس بھولو پہلوان کے سامنے اس بچے کو لا کے کھڑا کرتے ہیں، کرو مقابلہ بیٹا اس پہلوان سے، تو جو اس بچے کو لا کے اس پہلوان کے سامنے کھڑا کرے گا تو آپ نہ اس کو کچھ کہیں گے نہ پہلوان کو کچھ کہیں گے، آپ اس کی عقل کا ماتم کریں گے جو اس کو لے کر آیا ہے۔ آپ اس کی عقل کا ماتم کریں گے جو اس بچے کو اس پہلوان کے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ آپ کہیں گے او بھائی تو اس بچے کو اس پہلوان کے سامنے لا رہا ہے، یہ کہاں اور وہ کہاں، ان کا کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے، کوئی ان کا آپس میں میچنگ ہی نہیں ہے۔ بس یہی کام یہ لوگ کرتے ہیں، یہی کام یہ لوگ کرتے ہیں، علی کے مقابلے میں لے کر کس کو آتے ہیں؟ بھائی پہلوان کے مقابلے میں کسی پہلوان کو لائیں تو سمجھ میں آتا ہے نا۔ بھائی ایک طرف بھولو ہو، ایک دفعہ ایک زمانے میں نے کہا نا یہ بچپن کی باتیں جو میرے تھوڑی تھوڑی ذہن میں ہیں، ایک شاید اپنا نوکیو ہوا کرتا تھا ایک پہلوان کسی زمانے میں، درست؟ نوکیو کا اور بھولو کا شاید مقابلہ ہوا تھا، یہ کوئی اسی کے خاندان کا تھا، تو پہلوان کے مقابلے میں پہلوان آئے تو مقابلہ بھی جمتا ہے، لیکن بچے کو اگر پہلوان کے سامنے کھڑے کر دیں تو مقابلہ جمے گا کیا؟ اصلاً یہ اس پہلوان کی توہین ہے کہ اس بچے کو اس کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ کوئی لے کر تو آؤ جس کا علم علی کے علم کے برابر تو نہیں ہو سکتا، ارے عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کے جملے آپ تاریخوں میں جا کے پڑھیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کو جب تخت پہ بیٹھے شوق چڑھا، شوق تو ان کو آپ کو پتہ ہے بڑے چڑھے ہیں، بڑی بدعتیں ہوئی ہیں، وہ جتنی بدعتیں وہ سب ان کے شوق کا نتیجہ ہے۔ وہ ان کو شوق چڑھا، انہوں نے اعلان کر دیا ممبر سے کہ کسی بھی عورت کا مہر اگر رسول کی بیوی سے زیادہ ہوا تو زیادہ مالی مقدار ضبط کر لی جائے گی۔ پس پردہ سے ایک خاتون نے ایک آیت پڑھی کہ ان کو ان کے مہر دے دو ولو کانا قنطارن، چاہے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہی کیوں نہ ہو۔ اب جب یہ آیت سنی تو کہتے ہیں مجھ سے زیادہ فقیہ تو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی عورتیں ہیں، تو کیا ہی بہتر ہے کہ ہم پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی عورتوں ہی کی بات مان لیں، آپ کو ممبر پہ بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی واقعاً ایک کہتا ہے کاش میں بکری ہوتا، ایک کاش میں گھاس ہوتا، پتہ نہیں کیا کیا جملے ہیں ان لوگوں کے۔ ایک کہتا ہے جی میں اگر تو صحیح چل رہا ہوں تو صحیح ہے، اگر کہیں دیکھو کہ میں ٹیڑھا ہوں تو میرے پیچھے پھر نہ چلنا۔ بھائی اگر ہم میں اتنا شعور ہوتا
کہ ہم آپ کے سیدھے اور ٹیڑھے ہونے کو پہچان سکتے تو آپ کو اوپر بٹھاتے کیوں؟ ہمیں تو اوپر اس کو بٹھانا ہے جس میں کہیں بھی کجی نہ ہو، اس لیے کہ ہم میں تو اتنا شعور نہیں ہے، وہ بھی اگر ہم ہی جیسا ہوا تو وہ ہمیں کہاں نجات دے سکے گا؟ لہذا ضروری ہے کہ وہ ہم جیسا نہ ہو۔ غلطی صرف یہی کرتی ہے امت کہ ان کو اپنے جیسا سمجھتی ہے، جب اپنے جیسا سمجھتی ہے تو خود احمق، تو نعوذ باللہ سمجھتے ہیں سب ایسے ہی ہیں۔ اگر کسی کو یعنی انسان واقعی میں کہتا ہوں عقل سے انسان اگر سوچے تو انسان کی عقل، دیکھیں مثلا فرض کریں ہم دو ہیں نا، اب معذرت کے ساتھ اگر میں کسی کو مثال میں بیچ میں لے کر آ رہا ہوں تو آپ ناراض مت ہوئیے گا، صرف مطلب سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں۔ مثلا فرض کریں ان کو میں بولوں آپ مجلس پڑھ لیں، کہ یار مجھے تو نہیں آتی، تو مجھے آتی ہے تو بٹھایا نا، آتی ہے اللہ جیسی بھی صحیح، میں نہیں کہتا ہوں کہ بہت اچھی پڑھتا ہوں لیکن جیسی بھی صحیح، ٹوٹی پھوٹی ذکر مولا ہی کرنا ہے نا۔ اصل دیکھیں اصل چیز وہ نہیں ہے جو میں ہوں، اصل چیز وہ ذکر ہے کہ جو کیا جا رہا ہے۔ میں آپ یہ وہ ایکس وائی زیڈ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ساری حیثیت اس نام کی ہے، اس مٹھاس اس نام کی ہے جو نام یہاں سے لیے جاتے ہیں، درست؟ اب فرض کریں کہ پھر بھی مجھے بٹھا دیا جا، میں بھی بیٹھ گیا جی، آپ نے کہا یہ بات، آپ نے کہا جی نہیں معلوم، یہ بات نہیں معلوم، یہ بات نہیں معلوم، ہر بات لولا علی لولا علی لولا علی لولا علی۔ ارے ساری لولا علی تو علی کو کیوں نہیں بٹھا دیتے بھائی؟ اگر ساری باتوں میں لولا علی ہی چلنا ہے تو علی کو بٹھاؤ۔ عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ بھائی جس کو آتا ہے، بھائی آپ نے ان سے پوچھ کے مجھے بتانا ہے تو میں خود ان سے کیوں نہ پوچھ لوں؟ تو عقل ہی کی خرابی ہے نا کہ میں واسطے کے ذریعے ان تک جاؤں جبکہ وہ میسر ہوں مجھے ڈائریکٹ ملنے کے لیے، وہ ڈائریکٹ ملنے کے لیے میرے لیے اویلیبل ہوں، لیکن میں پھر بھی ان کو بولوں ذرا ان سے پوچھ کے تو بتانا، کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایسے کو کیوں نہ بٹھائیں کہ جو جب ممبر پہ بیٹھے تو یہ کہتا ہوا نظر آئے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، میں آسمان کے راستوں کو بہتر سمجھتا ہوں زمین کے راستوں سے۔ یہ علی آسمان کے راستوں کا ذکر اس زمانے میں کر رہا ہے جب لوگوں نے خواب میں بھی ان راستوں کو نہیں دیکھا تھا۔ علی اس وقت یہ بات کر رہا ہے کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر سمجھتا ہوں۔ محراب میں علی ہے تو منبر میں بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر میں بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر میں بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر میں بھی علی، ہر جا علی ملے کے ندامت بچائیے، بچنا علی سے تو جہنم میں جائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بات بالکل صحیح ہے، حق ہے بات بالکل۔ کہاں کہاں بچو گے؟ اصلا پوری کائنات پہ علی کا راج ہے، پوری کائنات پہ علی کا راج ہے، کہاں جائے گا انسان؟ اب البتہ تھوڑا بہت آپ جو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ابھی پورا کام نہیں ہوا۔ یہ جو چینلز پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اب ہر کوئی نیلی ہری پیلی لال گلابی پگڑیوں والے بھی بیٹھے ہیں جو محبت اہل بیت کی باتیں کر رہے ہیں، علی علی کی باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں یہ مجبور ہو چکے ہیں اب یہ، اس لیے کہ کس کتاب یعنی سب کچھ جلا ڈالیں، سب کچھ جلا ڈالیں، یعنی وہ کتاب جو لکھی ہی شیعوں کو جلانے کے لیے ہے، ابن حجر عسقلی کی کتاب سوائق محرقہ، نام ہی اس نے ٹائٹل اس کا رکھا ہے سوائق محرقہ۔ سوائق کہتے ہیں بجلیوں کی جمع ہے، بجلی سائقہ، بجلی، سوائق اس کی جمع، محرقہ احراق، یہ تو لفظ آپ لوگوں نے کامنلی سنا ہوگا، آج کل جو ایام فاطمیہ احراق حضرت بی بی کے دروازے کو جلایا گیا، احراق یعنی جلانا، سوائق محرقہ یعنی جلانے والی بجلیاں، یہ شیعوں کے اگینسٹ لکھی گئی یہ کتاب، انتہائی کٹر متعصب انسان ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، لیکن آپ اس کی کتاب صرف کھولیں، وہ بھی نہیں بچ سکا اس کتاب میں فضائل اہل بیت لانے سے۔ وہ جو جلانا چاہتا ہے وہ جلانے کے ساتھ ساتھ مرہم بھی خود رکھ رہا ہے، وہ جلانے کے ساتھ ساتھ
مرہم بھی خود رکھ رہا ہے، اس کی کتاب اٹھا کے پڑھیں، اگر اردو میں مجھے نہیں معلوم ترجمہ ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو ضرور پڑھیں، میرا اندازہ نہیں کہ کوئی لمبی چوڑی کتاب ہو، شاید ایک آدھ جلد ہونی چاہیے۔ بعض وہ فضائل اس نے وہاں پہ ذکر کیے ہیں کہ یعنی عقل دنگ رہ جاتی کہ یار یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے۔ اب وقت اتنا نہیں بچا، لیکن آپ خود دیکھیے گا اس کتاب کو ذرا۔ پروردگار عالم بعض اوقات دشمنوں کی عقل پہ ایسے پردے ڈالتا ہے کہ دشمن کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ ہمارے استاد ایک بہت خوبصورت جملہ بیان کرتے تھے، بس وہ جملہ بیان کر کے میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں، وقت کافی ہو گیا، وہ بہت ٹائم ہو گیا، میں آپ کی بس زحمت تمام کر رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے یہ جب سلسلہ شروع ہوا نا خلافت کا، تو جب جناب زہرا پہنچی ہیں سلام اللہ علیہا کہ فدق جو ہے وہ میرا مال ہے مجھے دیا جائے، تو اس وقت آپ کو معلوم ہے جو براجمان خلافت تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے رسول خدا سے ایک حدیث سنی ہے، یہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے یہ لوگ کہہ کر آئے ہیں کہ قرآن کافی ہے، یہ 3 دن کی بات ہے، صرف 3 دن پہلے یہی لوگ یہ جو بٹھانے والا ہے اس کو اس سیٹ پر، وہی بندہ یہ کہہ کے آیا ہے جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کاغذ قلم لا دو میں لکھ دوں گمراہ نہ ہونا، تو کہہ کے آیا ہے کہ نہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب جناب زہرا قرآن کی بات کر رہی ہیں تو کہتے ہیں میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم انبیاء کا گروہ نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے۔ خیر بی نے آیتیں وغیرہ پیش کی، وہ اپنی جگہ پہ بھی، ادھر نہیں جانا مجھے۔ یہ روایت اس ایک اکلوتے آدمی نے نقل کی۔ دیکھیں پردے کیسے ڈالتا ہے خدا۔ دیکھیں روایتوں کے اندر بھی ایک آدمی نقل کرنے والا ہو اور 10 آدمی نقل کرنے والے ہو، اس روایت کی مضبوطی میں فرق پڑتا ہے۔ ایک روایت ایک آدمی نقل کرنے والا ہے وہ اتنی مقبول روایت نہیں ہوتی، لیکن اگر ایک ہی روایت کو 10 آدمی کہیں ہاں میں نے بھی سنی ہے، میں نے بھی رسول خدا سے سنی، اچھا ان کے اطراف میں جتنے موجود ہیں سب ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹا، کہ ہم کہیں یار وہ کیسے جھوٹ بولتے، جو بی کا حق کھا رہے ہوں ان سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ کوئی زہر منافقت کے پھل کا امرت کا پیالہ نہیں ہوتا۔ اور معنی بھی ہے کہ یا علی اگر کسی کو نوح جتنی عمر ملے، یعنی اس جملے سے رسول خدا کے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ تمام انبیاء میں سب سے بڑی عمر نوح کی تھی، ورنہ کوئی اور بڑی عمر والا ہوتا تو کسی اور بڑی عمر والے کو آگے لے آتے۔ تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ حضرت نوح کی تمام انبیاء میں عمر سب سے زیادہ ہے، وہ ہے 2500 سال، 950 سال حضرت نوح کا تبلیغی کیریئر ہے۔ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید 950 سال ہی ان کی عمر تھی، 950 سال عمر نہیں، عمر 2500 سال تھی۔ اب سنیں حدیث رسول کی۔ اچھا اس سے پہلے ایک جملہ اور بھی بتا دوں، اس پوری کائنات میں جو با فضیلت ترین ٹکڑا ہے زمین کا وہ ہے کعبے والا ٹکڑا روایتوں کے حساب سے، اور کعبے میں بھی اس پورے مسجد الحرام میں اگر آپ جائیں جہاں پہ طواف ہوتا ہے جس کو مطاف کہتے ہیں، حجر اسود والا کارنر اور اس کے ساتھ جو دروازہ ہے اس کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ سب سے با فضیلت ہے، یعنی پورے کعبے میں بھی سب سے با فضیلت یہ جگہ ہے، ملتزم کہلاتی ہے یہ جگہ۔ اب سنیں حدیث رسول کی، رسول کہتے ہیں کہ اے علی اگر کوئی شخص نوح جتنی عمر رکھے 2500 سال، ساری رات نمازیں پڑھے، سارا دن روزے رکھے، اب آپ ایک کام کریں ذرا اس کو اندازہ لگانا چاہیں نا کہ کیا کوانٹٹی بنی، یہ تو بہت مبہم ہو گیا نا، 2500 سال کی نمازیں اور 2500 سال کے روزے۔ آپ 2500 سال کو ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365، پہلے دنوں میں تبدیل کریں 2500 سال کو، تو 2500 ملٹیپلائی بائی 365، پھر ایک دن میں آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ تو پوری رات نماز پڑھ رہا ہے۔ امیر المومنین پوری رات میں 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے، اب یہ تو ممکن ہے 1000 رکعت والا نہ ہو
وہ امیر المومنین تھے، علی تھے وہ. یہ تو علی جیسا نہیں ہو سکتا نا. ابھی میں نے کہا ہم علی جیسے تو نہیں ہو سکتے. یا علی. تو یہ اگر 5 نمازیں بھی آپ لگا لیں تو اس 365 ملٹیپلائی بائی 2500 ملٹیپلائی بائی 5 یہ منیمم ہم نے لگائی ہیں واجب نمازوں جتنی. یا رکعتیں بنانی ہے تو 17 رکعتیں بنا لیں. تو اب آپ سوچئے گا کہ کتنی بنتی ہے عبادت جو اس کے منہ پہ پڑنے والی ہے. کتنا بڑا حجم ہوگا عبادتوں کا جو اٹھا کے پروردگار عالم اس کے منہ پہ مار دے گا. اسی طرح روزوں کا بھی حساب کر لیں. 2500 سال کے ہر سال کے 30 روزے. اگرچہ پچھلی امتوں میں زیادہ بھی ہوتے تھے، چلیں ہم اپنی امت کے حساب سے حساب لگاتے ہیں کیونکہ علی تو ہماری امت کا ہے. خیر علی تو ہر امت کا ہے لیکن ظاہری طور پہ ہماری امت میں آئے ہیں. تو 30 روزوں کے حساب سے آپ حساب لگا لیں. 2500 سال کے اس کا مطلب ہے 2500 حج ہو گئے، ہر سال کا ایک حج. تو آپ حساب لگاتے چلے جائیں. آپ سوچیں تو صحیح کہ کتنا کچھ کیا ہے اس بندے نے، تو آخر میں اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ 0. لیکن اگر اب یہ جملہ ہے اس کو غلط استعمال نہ کیجیے گا، خدا کا نام ہے. یہ بھی روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن کوئی غلط استعمال مت کیجیے گا. صرف سمجھانے کے لیے اس کے مقابل میں کہ اگر کوئی محبت اہل بیت کے ساتھ عبادت کرے تو عبادت کم بھی ہوگی تو وہ اس کی عبادت مقبول ہوگی. کسی شاعر نے ایک شعر کہا، مجھے بچپن کا سنا ہوا، مجھے وہ اس کا ایک ٹکڑا یاد ہے. نمازیں کم صحیح جتنی بھی ہیں صلوات والی ہیں. تو نمازیں اگر صلوات والی ہوں گی محمد و آل محمد پہ تو کم ہی صحیح قبول ہو جائیں گی. لیکن بغیر صلوات کی نماز 1000 پڑھ ڈالیں آپ، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. بس عزیزو، اس دنیا میں اس آخری بات اور 2 جملے مصائب کی آپ کی زحمت تمام. اس دنیا میں جو بہت اہم کام ہے، یعنی سب سے قیمتی کام جو اس دنیا میں وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیجیے گا. اور یہی چیز آپ نے اپنے بچوں کو منتقل کرنی ہے. اتنی ہی محبت جتنی آپ کے دلوں میں ہے، جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح آپ لوگ سن رہے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے انسان کو، وہی محبت آپ نے اپنے بچوں کو بھی منتقل کرنی ہے. منتقل نہیں کی، یقین مانے پروردگار عالم قیامت کے میدان میں آپ سے سوال کرے گا اگر ہم نے کوتاہی کی اس محبت کو اپنے بچوں تک منتقل کرنے میں. یہ یاد رکھیے گا، کٹہرے میں آپ کھڑے ہوں گے، سوال کرنے والی خدا کی ذات ہوگی کہ میں نے تمہیں اتنی عظیم نعمت دی اور تم نے اس نعمت کو اپنے بچوں تک نہیں منتقل کیا. یہ ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ کردار آل محمد، اہل بیت کے کردار کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیجیے. اس لیے کہ مولا کی حدیث ہے، مولا کہتے ہیں کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے شرمندگی کا سبب نہ بنو. دیکھیں آپ کو دیکھ کر آپ کے امام کو پہچانیں گے لوگ. علی والا ایسا ہے تو علی کیسا ہوگا. تو اگر خدا نہ خواستہ اگر علی والا کہیں چور ہو، اگر علی والا کہیں غاصب ہو، اگر علی والا کہیں شراب پیتا ہو، کیا میسج دے رہے ہیں ہم قوم کو، لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ علی والے کے منہ سے گالی نکلے. یعنی امام، چھٹے امام کا واقعہ ظاہر ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے. چھٹے امام نے ایک بندے سے انہوں نے دوستی، ان کا ایک دوست تھا، پرانا دوست تھا، انہوں نے صرف دوستی اس وجہ سے توڑی کہ اس نے ایک کنیز کو گالی دی. اس نے کنیز کو گالی دی. امام نے دوستی ختم کر دی، اپنی محبت کا رشتہ اس سے منقطع کر دیا. تو اگر ہم دن رات گالیاں بکیں تو لگتا ہے آپ کو کہ امام ہم سے دوستی برقرار رکھیں گے؟ تو واضح سی بات ہے، وہ کوئی امام کا دشمن تھوڑی تھا، وہ بھی دوست تھا، وہ بھی چاہنے والا تھا، وہ بھی ماننے والا تھا.
تو اس چاہنے والے میں اور ہم چاہنے والوں میں کیا فرق ہے؟ چاہنے والے ہونے کے اعتبار سے تو ایک ہی جیسے ہیں نا، وہ بھی محب ہم بھی محب، وہ بھی موالی ہم بھی موالیوں میں سے۔ تو اگر اس کو گالی دینے کی وجہ سے باہر کر دیا تو ہمیں بھی کر دیں گے۔ لہذا کوشش کریں کہ کم سے کم کچھ جھلک تو ہو اہل بیت کے کردار کی ہمارے کرداروں میں۔ دیکھیں پورے، میں نے پہلے بھی عرض کیا پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہم ویسے نہیں ہو سکتے، ہم ویسے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی میں آپ کو ایک مشورتاً بول دوں، کوشش بھی نہ کیجیے گا ویسا بننے کی، نہیں بن سکیں گے۔ محال چیز کی کوشش کیوں کرے انسان؟ تو ممکن ہی نہیں ہے تو کیوں کوشش کرے؟ لیکن ہاں یہ ضرور کوشش کریں کہ ان کے کردار کی جھلک آپ کی زندگیوں میں آ جائے۔ یہ جو قیامت میں، اب میں کیا کروں، ایک بات سے دوسری بات اور دوسری بات سے تیسری بات، بس انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ یہ آخری بات، یہ جو ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، یہ جو آپ بچپن سے ہم لوگ سنتے آتے ہیں جی قیامت والے دن میزان ہوگا اور نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ علامہ طباطبائی جیسا انسان، مفسر قرآن، بہت بڑا مفسر ہے اس صدی کا، علامہ طباطبائی، بعض اساتذہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ آغا خوئی جیسی شخصیت تفسیر لکھنی شروع کی جب ان کو یہ المیزان ملی جو علامہ طباطبائی نے لکھی ہے، انہوں نے تفسیر لکھنا بند کر دی، صرف ایک ہی جلد ان کی ابھی بھی مارکیٹ میں شاید اردو میں بھی آپ کو مل جائے گی، ایک ہی جلد لکھی ہے جو مقدمہ ہے اور شاید سورہ الحمد اور تھوڑا بہت سورہ بقرہ ہو تو ہو، انہوں نے آگے پوری کی نہیں، کہا کہ اس کے ہوتے ہوئے اب ضرورت نہیں ہے، پہلے یہ نہیں تھی تو ضرورت محسوس کی، یہ آ گئی ضرورت ختم ہو گئی، انہوں نے اپنا کام روک دیا۔ ایسی تفسیر اور ایسا مفسر، انہوں نے یہ نظریہ وہاں پر پیش کیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں جی اعمال تولے جائیں گے، یعنی کیا واقعاً وہاں پہ کوئی ترازو ہوگا اور ایک طرف آپ کی ایک فائل رکھی جائے گی اور دوسری طرف آپ کی دوسری فائل رکھی جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، لیکن ایک دوسرا امکان بھی دیا ہے، کہتے ہیں وہ امکان یہ ہے کہ کوئی ترازو نہیں ہوگا بلکہ ایک طرف علی ہوں گے اور دوسری طرف بندے کو رکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ علی اور اس بندے میں میچنگ کتنی ہے۔ علی میزان ہے ہمارے اعمال کے لیے، علی کے ذریعے ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارے اعمال کو تولنے کا وقت آئے ادھر علی ہوں ادھر ہم ہوں تو شرمندگی کے علاوہ کچھ ہمارے ہتھے نہ چڑھے۔ لہٰذا یہ دو چیزوں پہ آپ پکڑے رکھیں، مطمئن ہو جائیں، آنکھیں بند کرنے پہ جب علی آپ کے سرانے آئیں گے تو وہاں سے سیدھا آپ کو جنت فردوس میں چھوڑ کر آئیں گے، یہ مطمئن رہیں آپ۔ اگر آپ نے ان دونوں چیزوں کو پکڑ لیا، ایک طرف سے محبت علی اور دوسری طرف سے کردار علی، یہ دو چیزیں اگر آپ نے تھام لی تو بس سمجھے نیا پار ہے آپ کی، پھر کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اور یہ محبت علی، اولاد علی ہی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ مجلسیں کرتے ہیں، ورنہ ہماری کون سی، بالآخر آپ میں سے ممکن ہے بعض سادات ہوں تو ان کی تو رشتہ داری بھی بنتی ہے، لیکن ہماری تو کوئی رشتہ داری، ویسے تو رشتہ داری، نسبی رشتہ داری تو کوئی نہیں ہے نا، نہ علی سے ہے نہ اولاد علی سے ہے۔ ہماری رشتہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ ہمارے مولا، وہ ہمارے آقا، ان کی وجہ سے ہماری زندگیاں ہیں، ان کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے، ان کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، ان کی وجہ سے ہمیں موت آتی ہے، وہی ہمیں حیات دینے والے ہیں، یعنی وہ علی ہی ہے جو پوری دنیا کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ علی تھا تو علی، آج زمانے کا امام اجل اللہ فرجہ الشریف، ان کے دم سے یہ کائنات باقی ہے، ان کے دم سے یہ کائنات باقی ہے۔ ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ امام نے کہا ہے کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو ہمارے مومن بننا چاہتے ہو تو ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ، تو ہم ان کی خوشی میں اظہار خوشی کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور ان کے غم میں اظہار غم کرتے ہیں، مجلسیں برپا کرتے ہیں، ان کے مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری محبت اور مودت کا تقاضا ہے۔ تقاضا کیا؟ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم محب ہیں، موالی ہیں، تو ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم ان کے ذکر کو زندہ رکھیں، کیونکہ ان کے ذکر کی زندگی سے ہماری زندگی ہے۔
ہم کیا ان کے ذکر کو زندہ کریں گے جن کے ذکر کو خدا زندہ کرنے والا ہو؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ لیکن ہم اس کو کرتے ہیں تاکہ ہم زندہ رہیں. یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری حیات ہے. بس عزیزو، اب مختلف لوگوں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. اب کس کے مصائب پڑھوں؟ کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کسی خاتون کی ہوتی ہے، بڑی خاتون کی ہوتی ہے تو بیوی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، کسی بزرگ کی ہوتی ہے امام حسین کے پڑھے جاتے ہیں، کسی جوان کی ہوتی ہے علی اکبر کے پڑھے جاتے ہیں. یہاں تو سبھی جمع ہیں. لیکن مجھے کہا گیا کہ یہ دو جوان جن کے سامنے آپ کے تصویر لگی ہوئی ہے، ان کا تازہ بھی انتقال ہوا ہے ایکسیڈنٹ میں ظاہراً. تو چلے انہی دو جوانوں کے وجہ سے تھوڑا سا تذکرہ حسین کے جوان کا کرتے ہیں. یعنی یقین مانے ہم بہت خوش قسمت ہیں. واقعاً قسم کھا سکتا ہوں اس بات کے اوپر، جس کی بھی آپ کہیں، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس مرہم ہیں. جب دل زخمی ہوتے ہیں تو کبھی حسین کے تذکرے سے اس پہ مرہم لگاتے ہیں، کبھی حسن کا ذکر کر کے اس پہ مرہم لگاتے ہیں، کبھی اولاد حسین کو یاد کر کے اس پہ مرہم لگاتے ہیں. تو وہ زخمی دل کو قرار آ جاتا ہے. اپنا غم بھول جاتے ہیں، فاطمہ کے غم کو یاد کرتے ہیں، اپنے غم کو بھول کر علی کے غم کو یاد کرتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہمارے لیے. اگر نہ ہو تو واقعاً بعض اوقات تو انسان کا کلیجہ پھٹ جائے، غم سے پھٹ جائے. جوان کے غم کو برداشت کرنا آسان کام نہیں ہوتا عزیزو. یقین مانے وہ حسین کا دل تھا جس نے برداشت کر لیا. کڑیل جوان کا داغ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو بھی ذرا آپ ذہن میں رکھتے ہوئے مصائب کے چند جملے سن لیجئے گا. دیکھیں، حسین امام وقت تھے کربلا کے میدان میں، نو ڈاؤٹ. لیکن حسین امام وقت تھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین باپ نہیں تھے. حسین باپ بھی تھے، حسین بھائی بھی تھے، حسین شوہر بھی تھے. یعنی رشتوں میں جکڑا ہوا ایک شخص ہے جو امام بھی ہے. ہم بعض اوقات زیادتی یہ کرتے ہیں کہ جب ان تذکروں کو سنتے ہیں تو حسین کو رشتوں سے الگ کر دیتے ہیں اور حسین کو صرف امام وقت کے ناطے سے دیکھتے ہیں، لہٰذا یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کے لیے کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں تھا. عزیزو، ایسا نہیں ہے. سوچئے حسین کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہوگا جب علی اکبر نے کہا ہوگا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اجازت تو دے دی ہوگی. علی اکبر چلے گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، مگر حسین نے آواز دی، بیٹا علی اکبر تجھے اجازت میں نے دی ہے، جا کے اپنی ماں اور پھوپھی سے تو اجازت لے لے. اچھا عزیزو، جو شب عاشور کے جو مصائب ہیں ان کو اگر ذہن میں رکھیں تو میرا دل یہ کہتا ہے، مقتل کا تو یہ جملہ نہیں ہے لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کے لیے لیلا سے اجازت لینا مشکل نہیں ہوگا. اس لیے کہ لیلا تو خود رات کو لے کر بیٹھی ہے اکبر کو کہ بیٹا اکبر دیکھ، میں بنی ہاشم کے قبیلے سے نہیں ہوں، دیکھ مجھے رسوا نہ کرنا، فاطمہ زہرا کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا. یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ حسین کی تو مشکل نہیں تھی لیکن لیلا کے دودھ کی کمی تھی. اس لیے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لیلا سے اجازت لینا اکبر کے لیے مشکل نہیں تھا. لہذا آئے لیلا کے خیمے میں، کہا مادر گرامی مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے. دل یقیناً کٹا ہوگا لیلا کا، ماں ہے، لیکن دے دی اجازت. اب یہاں پر اکبر کے لیے مشکل مرحلہ ہے. اب اکبر لیلا کے خیمے سے نکلے ہیں اور زینب کے خیمے کی طرف چلے ہیں. وہ خاتون جس نے 53-54 برس کی خاتون ہے، جس نے بچپن سے اکبر کو پالا ہے. دیکھیں، ایک ماں جب بچے کو پالتی ہے کتنی تمنا ہوتی ہے اس کی کہ کب وہ گھڑی آئے گی کہ جب میں تیرے ماتھے پہ صحرا دیکھوں گی.
تو زینب کی بھی یہاں تو 2 مائیں تھی اس کی، اکبر کی 2 مائیں تھی، لیلا بھی ماں ہے اور یہ پالنے والی پھوپھی ہے۔ تو دونوں کی تمنا ہوگی کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم اکبر کے چہرے کو دیکھیں گے، لیکن ماں نے تو اجازت دے دی۔ اب اکبر پریشان ہے کہ پھوپھی سے اجازت لے تو کیسے لے۔ پھوپھی کے خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا پھوپھی زمین پہ تشریف فرما ہے، آگے بڑھے، اپنا سر پھوپھی کی آغوش میں رکھ دیا۔ پھوپھی نے پیار سے سر میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ کہا پھوپھی میں ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کہا پوچھو بیٹا۔ کہا مجھے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے، مجھے سوال کا جواب دیں گی آپ؟ کہا بیٹا یہ کون سا وقت ہے سوال پوچھنے کا، بعد میں پوچھ لینا کسی اور موقع پہ، کسی فرصت کے موقع پہ۔ کہا نہیں پھوپھی اماں سوال تو مجھے ابھی پوچھنا ہے اور ابھی جواب چاہیے، بہت ضروری سوال ہے، مجھے اس سوال کا جواب دے دیجئے۔ کہا پوچھو بیٹا۔ کہا مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کا مقام بلند ہے یا آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا مقام بلند ہے؟ بھئی یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ اٹھی، کہا بیٹا یہ تو نے کیا سوال کر دیا، کہاں فاطمہ زہرا اور کہاں میں ان کی ادنا کنیز؟ کہا بس اگر یہ بات ہے تو آج فاطمہ کا لال دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، اپنے لال کو فاطمہ کے لال پہ قربان کر دیجئے، بس یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا جا بیٹا میں نے تجھے اجازت دے دی۔ ایک مرتبہ اکبر کو اجازت مل گئی، لیکن اجازت ملنے کے بعد بھی مقاتل کا یہ جملہ ہے کہ سب سے زیادہ دیر جس شہید کو باہر نکلنے میں لگی ہے وہ اکبر تھے۔ جب اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے، کبھی کوئی پھوپھی آگے بڑھ جاتی تھی، کبھی ماں آگے بڑھتی تھی، کبھی کوئی بہن آگے بڑھتی تھی۔ بعض علماء نے یہ جملہ بیان کیا ہے کہ یہ واحد شخص ہے کہ جب اتنی دیر ہو گئی کہ حسین کو کہنا پڑا کہ اے خیمے والو ایک مرتبہ اکبر کو اب باہر آنے دو۔ ایک مرتبہ اکبر آئے، حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا۔ اب اکبر کو سوار کرتے ہوئے حسین نے آسمان کی طرف نگاہیں کی، پروردگارا یاد رکھنا، گواہ رہنا، میں اس فرزند کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، اخلاق میں، کردار میں شبیہ پیغمبر تھا۔ ارے ہم جب اپنے نانا پہ اداس ہوا کرتے تھے، اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ بس ارباب آزاد اکبر کو رخصت کیا، کس دل سے رخصت کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں روایتوں میں یہ جملہ ضرور ملتا ہے کہ جب اکبر آہستہ آہستہ گھوڑے کو تیز کرتے رہے، ایک مرتبہ اکبر نے محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے بھاگ رہا ہو۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ اکبر کے پیچھے آ رہا ہے۔ ارباب اعضاء ایک مرتبہ اکبر رک گئے، کہا بابا ابھی آپ نے تو مجھے رخصت کیا تھا۔ کہا بیٹا اگر تیرا تجھ جیسا کوئی کڑیل جوان ہوتا تو تجھ سے پوچھتا کہ باپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ کیا تجھے تیرے نانا انتظار کر رہے ہیں، تیرے دادا انتظار کر رہے ہیں۔ بس ارباب اعضاء ایک مرتبہ اکبر کو رخصت کیا۔ میں بس آخری جملے مختصر کر دیا۔ اکبر کو رخصت کیا، اکبر نے جہاد کیا۔ جہاد کرتے کرتے وہ مرحلہ آیا، ایک مرتبہ اکبر کی آواز گونجی، یا بتا علیکہ منی سلام، بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ ارباب اعضاء حسین کو کچھ سجائی نہیں دے رہا، کہا بیٹا آواز دیتے رہو، ارے میں تیری آواز کے سہارے آؤں گا۔ اب بیٹے نے پکارنا شروع کیا، الیہ یا بتا الیہ، آئیے بابا آئیے۔ آواز کے سہارے حسین قریب پہنچے۔ اب جو قریب پہنچے، ایک مرتبہ اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ بوڑھا باپ تھوڑی دیر پہلے جب حر اپنے بیٹے کے لاشے پہ جا رہا تھا نا، تو اسی حسین نے یہ جملہ کہا تھا، اے حر بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا، تو رک جا میں جاؤں گا۔ ارے میں کہوں گا مولا ارے اب تو آپ کے اپنے جوان کا لاشا ہے، اس لاشے کو کیسے اٹھائیں گے؟ بس ارباب اعضاء ایک مرتبہ اٹھایا نہیں جا رہا۔ اب یہ جملہ بعض مقاتل میں تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن علماء یہ جملہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اکبر کو کہا بیٹا اکبر اپنے بازو میری گردن میں ڈال۔ اکبر نے صرف ایک بازو ڈالا، کہا بیٹا دوسرا بازو بھی ڈال، لیکن اکبر چھاتی سے دوسرا بازو نہیں ہٹا رہے۔
ایک مرتبہ کہا بیٹا کیا بات ہے زمین پہ واپس رکھ دیا، کہا بیٹا اپنا ہاتھ تو ہٹا، کہا نہیں بابا، کہا بیٹا میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ اب جو ہاتھ ہٹایا برچی کا ٹوٹا ہوا پھل اکبر کے کلیجے میں لگا تھا، اور باب ایسا ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا ہوگا، یا علی مدد کہا ہوگا، برچی کو کھینچا، ارے برچی کے ساتھ کلیجہ باہر آ گیا۔ اب جو وہ وقت آ گیا کہ اب تو اکبر بھی ساتھ نہیں دے سکتے، ایک مرتبہ خیموں کی طرف رخ کیا، اے بچوں آؤ اپنے مولا کی مدد کو آؤ، لاشا اٹھانا ہے۔ بچوں کی مدد سے لاشا اٹھایا، خیمے میں لے جایا گیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی لاشا خیموں میں گیا، لیلا شکر کے سجدے میں گر پڑی، پروردگارا تیرا شکر، تو نے میری قربانی کو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، خاص طور پہ جن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے ان سب کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی قبروں کو نور آل محمد سے منور فرما، ان کی قبروں کو وسیع فرما، بحق محمد و آل محمد ان کی قبر و برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، جوار معصومین میں آل علیین میں جگہ عنایت فرما، بحق محمد و آل محمد۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح و سوی عنایت فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ بیمار کربلا کا واسطہ جو مومن و مومنات بیمار ہیں، خاص طور پہ جنہوں نے بیماری کی وجہ سے التماس سے دعا کہا ہے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، بحق محمد و آل محمد حوزات علمیہ اور مراجع نظام کی حفاظت فرما، بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے اور مجلس اعضاء کا ثواب، 14 ختم قرآن کا ثواب، 1000 مرتبہ سورہ یاسین اور سورہ ملک اور سورہ مزمل پڑھنے کا ثواب، روزانہ 2 رکعت نماز ہدیہ مرحومین اور صدقہ دیا گیا ان سب کا ثواب، ہر شب جمعہ فاتحہ خوانی کی گئی، زیارت مقامات مقدسہ کی گئی، اور انجمن جوانان پاکستان کی جانب سے جو بھی کار خیر انجام دیے گئے ان سب کا ثواب تمام شہدائے ملت جعفریہ کو ہدیہ کرتے ہیں، بالخصوص شہید مولانا سید علی حسنین نقوی ابن سید وسیع احمد نقوی اور ان تمام مرحومین کو جن کے نام مجلس کے آغاز میں پڑھے گئے، بالخصوص سید مشتاق حسین کاظمی ابن سید نیاز حسین کاظمی، طاہر حسین رضوی لکھنوی ابن ارتضیٰ حسین رضوی، زکون حسین رضوی ابن کامران حسین رضوی، رافع حسین رضوی ابن کامران حسین رضوی، عبدالعزیز میمن ابن عبدالحکیم میمن، نجمہ حسن جعفری ابن حسن مثنیٰ جعفری، تصدق حسین بلگرامی ابن تجمل حسین بلگرامی، غضنفر حسین جعفری ابن ظفر حسین جعفری، سید بادشاہ حسین رضوی ابن ہادی حسین رضوی، سیدہ کنیز علی زیدی بنت سید محمد تقی زیدی، آغا افتخار حسین امامیہ جنتری ابن آغا نثار احمد، سیدہ شہناز اختر زیدی زوجہ آغا افتخار حسین، لیفٹیننٹ کرنل مکرم حیدر ابن اکرم حسین، سید آفتاب حیدر زیدی ابن شبیر حسن زیدی، کلثوم بیگم بنت سلطان حسین، عباس بانو بنت اظہر حسین، سیدہ تحسین فاطمہ، ملکہ بنت نذیر حسن، سیدہ خلیل فاطمہ بنت عطرت حسین، اور بسلسلہ برسی امیر مصطفیٰ ابن حسن مصطفیٰ۔ ان تمام مرحومین کو اس سارے نیک اعمال کا ثواب پہنچے، آپ کے تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے، جن کے لیے کوئی نیکی کرنے والا نہیں ہے ان سب کو اس کا ثواب پہنچے، اور ایک فاتحہ پڑھ دیں ان تمام مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو ان مرحومین کے لیے بالخصوص اور بالعموم جمیع مومنین و مومنات کے اصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد.